اس مختصر اور جامع بیان سے بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ خلاصہ اس کا اور حاصل یہ ہے کہ جب کتاب و سنت کے اندر سب کچھ موجود ہے، خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نماز نبوی موجود ہے، آپ کا ایک ایک طریقہ سب کچھ موجود ہے، تو پھر اس سے ہٹ کر کے اپنا نجی اور ذاتی طریقہ اختیار کرنا، خواہ وہ خطبے کے تعلق سے ہو یا نماز کے تعلق سے ہو، کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ بات صحیح کہہ رہے تھے۔ عام طریقے پر کچھ ایسے خطبہ ہیں جو اپنی خود ستائی یا پذیرائی کے لیے عام طریقے پر یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ آیت نمبر اور حدیث نمبر کا حوالہ تو خوب دیتے ہیں، لیکن واقعتاً نماز اتنی مختصر ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز ہے، وہ تو فجر کی سنت سے بھی ہلکی نماز ہوتی ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کو ہم تمام خطبہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی کچھ اہم ترین علماء اعظام کو بیٹھ کر کے اس سلسلے میں مشاورت بھی کرنی چاہیے، اور مشاورت کر کے یہ چیز سامنے بھی لانی چاہیے کہ خطبہ مسنونہ کس طریقے سے اور کیا ہونا چاہیے، کون سی اس میں چیزیں ہیں جو زائد ہیں، غیر مسنون ہیں، جن کو ترک کر دینا چاہیے، بلا وجہ ایک زمانے سے وہ رائج ہے۔ اس پر بھی بحث و گفتگو کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے آج کے اس پروگرام اور اس پروگرام کے حوالے سے علماء کرام کی توجیحات اور ہدایات کو نفع بخش بنائے۔ میں اب التماس کر رہا ہوں فضیلۃ الشیخ عبدالوارث حفظہ اللہ تعالی سے کہ آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صدر مجلس استاذ محترم اور دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کی یہ مجلس انتہائی اہم مجلس اور ضروری مجلس ہے، اور یقیناً یہ مجلس ابتدا ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ جیسی مجالس ہمیشہ منعقد کی جائیں تاکہ حقیقت میں خطبہ اور مقررین کی اصلاح ہوتی رہے اور اصلاح ہو جائے۔ استاذ محترم نے جو کچھ کہا، یقیناً اس میں میری اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بہت کچھ ہے، پھر بھی مدعو کیا گیا ہے تو کچھ باتیں میں بھی ذکر کروں گا، اور اذان کا وقت بھی قریب ہے، اذان کا وقت ہو جائے تو تنبیہ کر دیں۔ شیخ نے جس چیز پر تنبیہ کی کہ مجلس ابتدا ہے، اس مناسبت سے میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس جیسی مجلس ہر جامعہ میں سالانہ کم سے کم ایک بار ضرور منعقد کی جائے، یہ ایک لازمی چیز رہے۔ انجمن کا ایک دن اس کے لیے خاص کیا جائے، کم سے کم ایک بار، اور ہو سکے تو ششماہی اور سالانہ کم سے کم 2 بار۔ یہ فارغ ہونے والے طلباء کی بنیادی ضرورت ہے ہر جامعہ میں۔ ایسا نہ ہو کہ اس تربیتی پروگرام کے لیے دلی جانا پڑے، یہ ہر جامعہ کی ضرورت ہے اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلباء فارغ ہونے تک اپنی اصلاح کر لیں گے، اور جو طلباء شروع سے سنتے رہیں گے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 6 سال 7 8 سال، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوں گے جو خطبے میں نہیں ہونی چاہیے۔ کئی سال کی تربیت اور
8 سال کی تربیت اصلاح کے لیے بہت کافی ہوگی. اور یہاں کی اس مقامی مجلس میں چند محلے کے لوگ آ گئے ہیں، سارے طلبہ نہیں آتے. مئو کے مدارس میں یا ہندوستان کے مدارس میں پورے ہندوستان کے طلبہ پڑھتے ہیں. یہ سب کی ضرورت ہے. تو ہر مدرسے میں یہ تحریک چلانی چاہیے کہ خطبہ اور مقررین کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرو، اور اس میں جامعہ کے اساتذہ اور دیگر اساتذہ باہر سے مہمان اساتذہ کو بلا کر کے اصلاح کرائی جائے. اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت اچھا ملے گا. اس مجلس میں جو فائدہ ہوگا اس سے کہیں زیادہ فائدہ وہ عام ہوگا. یہ پہلی چیز ہوئی جو مقدمے کے طور پر ہے، شاید مقدمہ لمبا ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ تقریر کرنے والے، خطبہ دینے والے طلباء اور علماء خطابت کی اہمیت کو جانیں، خطبے کی اہمیت کو سمجھیں. خطابت یہ سنت الانبیاء ہے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں ہے، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، جس سے اس سنت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور خطبہ خصوصاً خطبہ جمعہ یہ فریضہ ہے، اس کی اہمیت کو جانیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ صرف اہمیت جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں. اس کی عظمت کو، خطابت کی عظمت کو اور خطبہ جمعہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیوست کریں. اگر آدمی گولڈ سونے کو سونا جانے لیکن اس کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو، اس کا بڑا درجہ نہ ہو، تو سونا اس کے سامنے کچھ نہیں. جانتا ہے سونا ہے، جیسے مٹی ہے، لوہا ہے، ویسے ہی سونا ہے. اس سنت کی عظمت دل میں پیوست ہونی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. خطبہ جمعہ فریضہ ہے، عبادت ہے، اس کی عظمت دل میں پیوست ہونی چاہیے. جب مقرر اور خطیب اس پر خصوصی توجہ دے گا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، اس کی فکر کرے گا. کیونکہ سونے کو اور ہیرے کو مٹی اور لوہے کی طرح نہیں کہیں ڈال دیا جاتا، اس کی قدر کی جاتی ہے. اس کی عظمت کو جانیں. اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ پر رہنمائی کرنے والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. جب خطیب خطابت اور خطبہ جمعہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیوست کرے گا تو اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا. اور اگر وہ اس کو ہلکے میں لے گا، معمولی سمجھے گا، تو یہ تقوی کی کمی ہے کہ عبادت کو کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے، فریضے کو اہمیت نہیں دیتا ہے. تمام انبیاء کی سنت کو وہ عام سنت کی طرح یا لوگوں کی کوئی رسم و رواج کی طرح سمجھتا ہے. یہ دل کا تقوی ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں خطیب کو کئی قسم کی نیتوں کی اصلاح کی اور ان کو اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے خطبے سے فائدہ اٹھانے کی نیت کرے کہ مجھے خطبے کی ایسی تیاری کرنی ہے، ایسا خطبہ دینا ہے کہ میرا فائدہ ہو. اور کیونکہ یہ طلب علم ہے، جو تیاری ہے طلب علم ہے، حفظ علم ہے، اس میں محنت یہ سب سے پہلے خطیب کے لیے مفید ہوتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے پہلے. تو فائدہ اٹھانے کی نیت ہو، ٹائم پاس کی نیت نہ ہو. دوسری نیت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو. ہم کیا کریں، کیسے کریں، کتنا کریں، کتنی محنت کریں، کس سے رائے مشورہ لیں، کتنی تیاری کریں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. جتنا فائدہ ہوگا اسی حساب سے اجر و ثواب بھی بڑھے گا. لوگ جمعہ پڑھ کے چلے جائیں، نہ خطیب کو پتہ کہ اس کو کچھ فائدہ ملا یا نہیں، نہ
حاضرین کو کچھ پتہ چلے کہ انہوں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، یہ خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ تیسری نیت، اچھا خطبہ دینے کی نیت، اچھا خطبہ دینے کی نیت، اچھے سے اچھا خطبہ دینے کی نیت۔ ہر خطبہ، ایک خطبہ نہیں، پہلے خطبے سے لے کر کے زندگی کے آخری خطبے تک مجھے یہ خطبہ دینا ہے، میں کتنا اچھا دوں۔ جیسے آدمی صلاۃ ادا کرتا ہے، اس کے پاس نیت ہونی چاہیے کہ میں کتنی اچھی صلاۃ ادا کروں۔ حج کے لیے جائے، کتنا اچھا حج کروں، صحیح حج کروں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ صحیح عبادت کو صحیح سے انجام دے، فریضے کو صحیح سے انجام دے۔ اور اسی طرح اپنے چوتھی نیت یہ ہے کہ اپنے خطبے میں جو اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کے لیے مخلص ہو وہ۔ دوسری، ریاکاری، شہرت، دنیا کا مال، عزت، یہ سب مقصود نہ ہو۔ یہ سب چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز آئے تو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ کبھی خطیب کو اور عالم کو اپنے دل کے وساوس سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن مخلص، کیونکہ اخلاص کے بغیر خطبہ ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے، مگر خود خطیب کے لیے زیرو ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ وہ عبادت جو اللہ کے لیے نہ ہو، وہ فریضہ جو اللہ کے لیے ادا نہ ہو، کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کے لیے مخلص ہو۔ پانچویں نیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہو، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ کسی نے اس کے ساتھ برا کیا تو خطبے میں بھڑاس، دل کی بھڑاس نکال لیا، نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، کوئی بھی نیت ہو۔ ممبر سے انتقام لینے کی کوشش کریں، یا کسی بڑے نے بول دیا تو خاص نیت کے ساتھ خطبہ دیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، ہر موضوع پر دیجئے جس کی ضرورت ہے، لیکن آپ مخلص ہوں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک معلم اپنے طالب کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، مگر مخلص ہوتا ہے، اس کا ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو، کسی دوسرے کو خوش کرنے کی نیت نہیں، واہ واہ کی نیت نہیں، ورنہ اس کا انجام بھی برا ہے۔ وہ خطبہ جو اللہ کے لیے نہ ہو، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، انتقام کے لیے ہو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ہو، تو اس کا انجام اچھا نہیں، اور کبھی خطیب خود ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی۔ یہ سب نیات ہیں، جس خطیب کے یہاں ان میں سے کسی چیز میں بھی خلل ہو، نقص ہو، اپنی اصلاح کرے۔ نیتوں کا بڑا اثر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اعمال، نیتوں کے ساتھ اچھا خطبہ دینے کی نیت، خود فائدہ اٹھانے کی نیت، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، لوگوں کی خیر خواہی کی نیت، بڑی مبارک چیزیں ہیں۔ دوسرے کے خطبے میں اور اس خطیب کے خطبے میں بڑا فرق رہے گا۔ کیا بات ہے کہ ایک کے خطبے سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، بلکہ خطیب کی محبت بھی دل میں لیے پھرتے ہیں، اور دوسرا خطیب ایسا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے گالی بھی دیتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے خطبے کی اچھی تیاری کے لیے، جن میں سے کئی چیزوں طرف شیخ نے اشارہ کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نصوص اور دلائل کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں، کم سے کم جب تک جوان ہیں یا جب تک صحت مند ہیں۔ میں اپنی مجبوری میں چٹھی لیتا ہوں ترتیب کے لیے، یا فہرست ہے اور کچھ نہیں۔ آیات اور احادیث دل میں، یہ شرف کی بات ہے، اللہ کی وحی کو یاد کرنا شرف ہے۔ مگر اب مساجد والے بھی جان گئے ہیں کہ خطیب کو اسٹیج چاہیے تو اسٹیج بنا دیتے ہیں، تاکہ کتاب رکھ کر کے، ٹیب رکھ کر کے، ساری چیزیں رکھ کر کے کام چلا لیں۔ 50 سال خطبہ دے کر کے آیت حدیث یاد نہیں ہوگی۔ علم وہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے۔ آیات احادیث کو یاد کریں، وقت دیں، ان کے پیچھے محنت صرف کریں، جتنی بھی محنت کر سکتے ہوں۔
اچھی تیاری میں ایک اہم چیز ہے مسائل اور دلائل کی ترتیب. مسائل اور دلائل کی ترتیب یہ بہت بنیادی چیز ہے. کتنی بھی آیات، کتنی بھی احادیث ہوں، اگر ترتیب کی کمی ہے تو یا تو آپ خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے یا دوسروں کو نہیں سمجھا پائیں گے. بہت آیات ذکر کیا، بہت احادیث ذکر کیا، فائدہ نہیں. اور یاد رکھیے کبھی کسی خطبے میں ترتیب کے لیے نصوص یاد کرنے سے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. یہ تجربے کے بعد بول رہا ہوں میں. 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، بلکہ کئی دن بھی لگ سکتا ہے ترتیب میں. تقدیم، تاخیر، حذف و اضافہ. اگر جوہر دکھانا ہے یا امت کو، سامعین کو فائدہ پہنچانا ہے تو ضرورت بھر محنت کرنی پڑے گی. ترتیب پر توجہ دیں. بعض کے ہاں ترتیب کی بڑی کمی ہوتی ہے، بہت کچھ بیان کیے، بے ترتیبی کی وجہ سے فائدہ نہیں. ترتیب میں بہت محنت کریں، بہت توجہ دیں. ایک اور اہم چیز ہے تیاری. خطبے کی تیاری جلد از جلد کریں، وقت سے پہلے کریں. مدارس میں امتحان دینے کی جو عادت ہوتی ہے کہ جب تک کہ امتحان حال میں قدم نہ رکھنا ہو تب تک کہ گویا کتاب نہیں چھوٹتی. کم سے کم 1 ہفتہ پہلے تیاری کریں. اور جو نئے خطبہ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں جامعہ اسلامیہ مدینہ جانے سے پہلے 2 سال بنکر کالونی کی مسجد اہل حدیث میں خطیب تھا. اس دوران کا میرا تجربہ یہ ہے، جمعہ کا خطبہ دے کر کے آنے کے بعد سنیچر تک تیاری مکمل، اگلے خطبے کی تیاری مکمل. پورے ہفتے بہت سکون رہتا. تیاری جیب میں ہے، جب چاہا دیکھ لیا. جمعہ کے بعد، جمعہ سے سنیچر تک تیاری پکی، بہت سکون. کتنے بھی طوفان آئیں آپ جمعہ کے خطبے کے لیے ریڈی ہیں. ورنہ آخری دن تیاری کرنے والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی ٹائم پاس کرنا ہی پڑتا ہے ان کو. تیاری میں جلدی کریں، وقت لگائیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اول صف کو پانے کے لیے جلدی جانا پڑتا ہے. شاید وقت ختم ہو گیا ہے. ایک اور چیز جو اپنے عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اچھی تیاری ہو جائے، اچھا خطبہ ہو جائے، اللہ کا شکر بجا لائیں. نعمت کو نعمت سمجھیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا شکر بجا لانے کی عادت ڈالیں. کم سے کم ایک بار الحمدللہ پڑھ لیں، احساس ہو کہ ہاں میں نے تیاری کر لی، خطبہ دے لیا، الحمدللہ پڑھ لیں، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو. اور ایک اور چیز ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی، جو خیر دیا، آپ خطبہ دے لیے، لوگ خطبہ سن کے فائدہ اٹھائے، اللہ نے اثر دیا. جو خطبے کا خیر ہو اس کی نسبت اپنی طرف بھول کر کے بھی نہ کریں. میں نے دیا خطبہ، بڑا اچھا دیا، میں نے بڑی محنت کی تھی. اللہ، آپ مومن ہیں، خطیب ہیں، عالم ہیں. اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت بیان کرو، رب کی طرف اس کی نسبت کرو. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے کر لیا، یا اللہ کی مدد تھی، اللہ کا فضل تھا. اور یہ کافرانہ خصلت ہے کہ اللہ کو بھول جائیں اور سارا خیر اپنی طرف منسوب کر لیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. سورہ نحل میں اللہ نے، کفار کی خصلت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں. سارا مال ہم نے کمایا، باپ دادا سے ملا، یہ ملا. اللہ کو خوش کیجئے، اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں بھی خوش کرے گا، آپ کی موت کے بعد آخرت میں بھی آپ کو خوش کر دے گا. وقت کے مطابق اتنی باتیں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس جیسی مجالس میں حاضری دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ہم جو بھی سنیں دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے لیے سنیں اور اللہ کے لیے عمل کرنے کی نیت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور دوسرے خطبہ مقررین کی اصلاح فرمائے
ہم میں جو کمی بھی ہو اس کو دور فرمائے اور ہمیں اچھا سے اچھا خطبہ دینے اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے درجات بلند کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔